رمضان میں اگر پیریڈز آ گئے تو کیا کریں؟ ہم ایکسپلین کریں گے، مسکنسیپشن سمجھائیں گے اور بولیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. ڈونٹ وری، یہ لگتا بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ہے بہت آسان. پہلے تو یہ سمجھیں ان لائک بہت سارے ریلیجن اسلام میں منسٹریشن کے دوران لڑکیوں کو امپیور نہیں مانتے ہیں. اینڈ اس پیریڈ میں اللہ نے آپ کو روزہ اور نماز سے ریسٹ دیا ہے. تو آپ 3 چیزیں سمجھو. اگر آپ نے پورا دن روزہ رکھا اور اذان سے جسٹ پہلے بلڈ فلو ہو گیا تو آپ کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ کو اس دن کا روزہ قضا رکھنی ہوگی. اور سیم ایسا ہی فلو بند ہوتے ہوئے فجر کے بعد ہوا، چاہے فجر کے فوراً بعد ہی ہوا ہو، تو وہ دن بھی آپ کے روزے میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. آپ کو اس دن کا بھی روزہ قضا رکھنا پڑے گا. اور ہاں، قضا صرف روزے کی رکھنی ہے، ان دنوں کی جو نمازیں چھوٹی وہ معاف ہے. ایک مسکنسیپشن پتہ نہیں کس نے پھیلایا کہ اگر آپ کے سمر ٹائم میں روزہ چھوٹے تو ان روزوں کا قضا آپ کو سمر ٹائم میں ہی رکھنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے، آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. جس دن سے حیض اسٹارٹ ہوا اس دن سے اصولی طور پر آپ کھا پی سکتی ہیں، مگر ریکمینڈڈ ہے نہ کھائیں اور روزے جیسی حالت اختیار کریں. اگر کھا بھی رہی ہیں تو روزے دار کے سامنے بالکل نہ کھائیں. ہاں، جس دن فلو بند ہوا اس دن آپ افطاری تک کچھ کھا نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ ابھی پاکی کے حالت میں آ چکے ہیں. دیکھو، منسٹریشن پیریڈ میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت دیکھ کے تو کیا یاد سے بھی تلاوت نہیں کر سکتے. تو آپ کر کیا سکتے ہو؟ یہ آپ کو شگفتہ اچھے سے سمجھا دے گی. شگفتہ، اوور ٹو یو. دیکھیں، میں نے بہت سارے سسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا، او نو میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ گلٹ محسوس کرتی ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی فائن، کاز یہ اللہ کی طرف سے ہے. آپ ان دنوں میں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لائک آپ اللہ کے 99 نیم یاد کر سکتی ہیں، قرآن کے میننگ اور تفسیر پڑھ سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں، اسلامک لیکچر سن سکتی ہیں، اور بھی بہت کچھ. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. سو پلیز ڈونٹ کیپ دس ٹو یور سیلف. دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ اور بہت سی بہنوں کو اس بارے میں کنفیوژن ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو یہ معلوم ہوا تو دوسری بہنوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں. خاص کر کے ہمارے لیے بہت ساری دعائیں کرنا. السلام علیکم.